اللہ الرحمن ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم. آج ہم ایجوکیشنل اسٹیٹسٹک کے لیکچر نمبر 7 کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. ہم نے آج اس لیکچر کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ ہم جو انفرینشیل اسٹیٹسٹکس جو دو میتھڈ ہیں، جو دو ٹیکنیکس ہیں، ایک کو ریلیشن اور ریگریشن، تھوڑی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ قائم کر سکیں. اس کے بعد کو سننے کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ تمام احباب جو ہیں وہ اس قابل ہو سکیں گے کہ آپ کو ریلیشن کو سمجھ سکیں، اس کے کر سکیں، اور کو ریلیشن جو ہے اس کی کیا ہیں ہو سکتے ہیں، اس کے متعلق جو ہے وہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہوگی. اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ اس قابل ہو سکیں گے کہ آپ کو ریلیشنز کی انٹرپریٹیشن جو ہے اور جو ایک کو ریلیشن کا میتھڈ جو ہے یوز کیا جاتا ہے ریسرچ کے اندر، اس کے فارمولے کے متعلق جو ہے آپ جان سکیں گے. اور پھر سپیئر مین کو کے متعلق آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے. پھر مین جو تھیم ہے ریگریشن کا، اس کے متعلق آپ کو جو ہے وہ اویئرنیس ہوگی. اس کے بعد جو یوزز آف ریگریشن انالیسز ہیں اس کے متعلق آپ سمجھ سکیں گے. ڈفرینٹ ٹائپس آف ریگریشن جو ہیں وہ ہم دیکھیں گے. اور سب سے اینڈ کے اوپر جو ہے وہ ہم پی ویلیو کیا ہوتی ہے اور پی ویلیو جو ہے اس کو کیسے انٹرپریٹ کیا جاتا ہے. تو سب ہم بات کرتے ہیں کو ریلیشنز کی، کہ کو ریلیشن از یوزڈ ٹو ٹیسٹ ریلیشن شپ. اب یہ کو ریلیشن ٹھیک ہے کہ دو ویریبلز جو ہیں ان کے درمیان باہمی جو ریلیشن شپ ہے اس کو میئر کرنے کے لیے جو اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیک یوز کی جاتی ہے اس کو ہم کو ریلیشن کہتے ہیں. اور ہم کیسے دو آپس میں کو ہیں اس کو یعنی ویریبل ریلیشن میں جو ریلیشن شپ کا جو انالیسز ہوتا ہے اس کا جو جائزہ لینا ہو انالیسز کہتے ہیں. تو a correlation is a relationship between two variables، دو ویریبلز کے درمیان. اچھا، وہ ریلیشن شپ جو ہے وہ پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے اور وہ نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے. So the purpose of using correlation in research is to determine the degree to which a relationship exists between two or more variables. اچھا، اب ریلیشن شپ نہیں کیا جاتا بلکہ ہم دو یا دو سے زیادہ ویریبلز کے درمیان اس کو بھی، یعنی اس کی شدت جو ہے کیا وہ پازیٹیو ہے کیا نیگیٹیو ہے اور کس حد پازیٹیو ہے اور کس حد تک نیگیٹیو ہے، اس کو میئر کرتے ہیں. So correlation is an important in research because several hypotheses are stated in terms of correlation or relation between two variables. So correlation studies are directly related to the such hypothesis. تو اب جہاں پر hypothesis ہوگا، یعنی ہم ایکسپیریمنٹل اسٹڈی کی طرف جب جائیں گے تو جب بھی ایکسپیریمنٹ ہوگی تو ہمارے پاس کچھ ہائپوتھیسز ہوں گے اور ان ہائپوتھیسز کے اندر ڈفرینٹ ویریبلز جو ہیں وہ یوز ہوں گے اور وہ ویریبلز ڈائریکٹلی جو ہیں وہ آپ کے کو ریلیشن کے ذریعے ہم اس کو ان کے ریلیشن شپ جو ہیں اس کو چیک کریں گے. تو characteristics of relationship that correlation measure in a positive correlation both variables tend to change into same direction. یعنی ڈائریکشنل پروپورشنلٹی ہوگی کہ ایک ویریبل اگر زیادہ ہو رہا ویریبل تو دوسرا ویریبل بھی اگر انکریز کر جاتا ہے تو یہ آپ کے پاس پازیٹیو جو ہے وہ کوریلیشن ہوگا. اسی طرح اگر ایک ویریبل کی ویلیو ڈیکریز ہوتی ہے اور ڈیکریز کر جاتا ہے تو یہ بھی پازیٹیو ہی correlation کہلائے گا. On the other hand, if the value of a first variable will increase, on the other hand, the value of the second variable is decreased. So یہ جو opposite direction بنے گی تو اس طرح کا جو correlation ہوگا وہ negative correlation کہلاتا ہے. The direction of relationship, the correlation may tell us about the direction of the relation in the two variables.
یعنی اس میں ہمیں پتہ لگتا ہمارا ریلیشن پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے. دونوں موو کرتے ہیں سیم ڈائریکشن میں اپ ورڈ یعنی انکریز کرتے ہیں، یا دونوں جو ہے وہ ڈیکریز کرتے ہیں ڈاؤن ورڈ، تو ایسے سچویشن میں آپ کا کوریلیشن ویریبلز کے درمیان پازیٹیو ہوگی. جبکہ اگر ایک ویریبل انکریز کرتا ہے اپ ورڈ اور دوسرے کی ویلیو ڈیکریز کر جاتی ہے تو یہ نیگیٹو جو ہے وہ کوریلیشن کہلائے گا. The form of the relationship measures how well the data fit the specific from being considered a linear how well the data point fit on the straight line. So the degree of the relationship is measured by a numerical value of the correlation. اب اگر آپ کی پاس جو ویلیوز آتی ہے کیلکولیٹڈ ویلیو وہ 1 اور -1 کے درمیان ہوگی، یعنی a perfect correlation is always identify a correlation of 1 and indicate a perfect fit. One will indicate perfect positive correlation, or will -1 indicate perfect negative correlation, or zero indicate no correlation. یعنی اگر آپ کی کیلکولیٹڈ ویلیو 1 آتی ہے تو پرفیکٹ پازیٹیو کورلیشن ہوگا، اگر آپ کی ویلیو کیلکولیٹڈ -1 آتی ہے تو یہ پرفیکٹ نیگیٹو کورلیشن ہوگا، اور اگر آپ کی ویلیو ایگزیکٹ 0 آ جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دونوں ویریبلز کے درمیان ریلیشن شپ نہیں ہے. اب اپروچز جو ہیں ڈفرینٹ میتھڈ فارمولاز ہیں یوز ہوتے ہیں کوریلیشن کو فائنڈ کرنا. تو جو ہوتا ہے ریسرچ میں وہ کارل پیئرسن the mostly common used correlation is the Pearson correlation, and it is known as a Pearson product moment correlation. یہ اس کا ایک دوسرا نام ہے. So it measures the degree and direction of linear relationship between two variables. تو یہ جو فارمولا یہ ریلیشن شپ کی ڈگری اور اس کی ڈائریکشن جو ہے اس کو میئر کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے، اور آر جو ہے وہ اس کا ایز اے سمبل جو ہے وہ یوز ہوتا ہے. جب ہم اس کارل پیرسن کوریلیشن کی، تو اس میں ہمارے 4 ڈیفرنٹ اسپیکٹس ہوتے ہیں. ایک پریڈکشنز ہوتی ہیں، پھر ویلیڈیٹی ہوتی ہے، اور تھیوری ویریفیکیشن جو ہے وہ ہوتی ہے. یعنی یہ ہے کا مطلب یہ ہے کہ if two known to be related in some systematic way, it is possible to use one variables to make prediction about the other. Validity. So researchers develop a new test for measuring intelligence. It is necessary that he should this new test valid and truly measure what it claims to measure. اور one common technique for demonstrating validity is to use correlation. یعنی ویلیڈیٹی کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو چیک کرنے کے لیے جو انسٹرومنٹ کیا واقعی ہی وہ انسٹرومنٹ اس چیز کو چیک کر بھی رہا ہے یا نہیں کر رہا، تو اس چیز کو میئر کرنے کے لیے ہم کوریلیشن یوز کرتے ہیں. ریلائبلٹی apart determining validity, correlation or measurement procedure is reliable if it produces stable and consistent measurement. It means a reliable measurement procedure will produce the same score when the same individuals are under the same conditions. تو reliability کا مطلب بیسیکلی کیا آ رہا ہے کہ آپ کے پاس جو آؤٹ کمز آ رہے ہیں اس میں کنسسٹنسی اگر ایک ہی طرح کا سوال ایک ہی طرح کے بچے کو ایک ہی طرح کی کنڈیشنز کے اندر، تو کیا آپ کے پاس رزلٹ سیم آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے. مثلا آپ نے پہلی دفعہ ایک کوارڈیٹک ایکویشن ایک بچے کو حل کرنے کے لیے دی، اور کچھ ٹائم کے بعد آپ نے پھر کوارڈیٹک ایکویشن کے لیے دی تو وہ ٹیسٹ کی شکل میں، تو اگر تو اس کا کانسیپٹ کلیئر ہوگا کوارڈیٹک ایکویشن کے حوالے سے، تو آپ کے پاس آؤٹ کمز بار بار سیم ہی آئیں گے کہ وہ کوارڈیٹک ایکویشن اس کو آتی ہے. تو یہ ریلائبلٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو آپ کے ریزلٹس ہیں اس آ رہی ہے اس نہیں آ رہی. اگر تو نہیں آ رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ٹیسٹ جو ہے وہ انسٹرومنٹ جو ہے وہ ریلائبل نہیں ہے.
A theory very یہ کہ many کا مطلب یہ کہ many psychological theories make specific predictions about the relationship between two variables. A theory may predict a relationship between brain size and learning ability, between the parent's IQ and the child IQ, etc. In each case, the predictions of the theory could be determining the correlation between two variables. یہ دوسرا کانسیپٹ ہے جو کہ اسپیئر مین کوریلیشن کہلاتا ہے. ایک اور دوسرا کا تھا اور دوسرا جو ہے وہ اسپیئر مین کا ہے. سو دا موسٹ کامنلی یوزڈ میتھڈ جو ہے وہ آپ کا پیئرسن کوریلیشن ہے. اٹ میئرز دا ریلیشن شپ بٹوین two variable and is used with the interval and ratio data. Other measure of correlation have been developed by non-linear relationship and other type of the data. یعنی اب پیئرسن کا جو ہے وہ آپ کے پاس انٹرول وائز اگر ڈیٹا ہوگا یا ریشو ڈیٹا جو ہے اور لینئر ڈیٹا ہو تو پھر تو ہم کوریلیشن پیئرسن کا میتھڈ یوز کر لیتے ہیں. لیکن اگر ہمارے پاس نان لینئر ریلیشن شپ موجود سچویشن میں پھر اس کی طرف ہم جاتے ہیں اس کو ہم اسپیئر مین correlation. So one such correlation and this situation this method is used in two situations کے اندر اس کو یوز کرتے ہیں. تو Pearson correlation measures the degree of linear variability between two variables, جبکہ Spearman correlation measures the consistency of a relationship. مطلب پیئرسن کوریلیشن جو ہے وہ ڈگری کی بات کرے گا اور اسپیئرمین جو کنسسٹنسی آف ریلیشن شپ کی گا. اس کے بعد ہم کوریلیشن کے بعد ہم بات کرتے ہیں ریگریشن کی. جو ہے بیسیکلی is a statistical method used investing and other disciplines that attempts to determine the strength relationship of dependent variable usually denoted by series of other variables known as independent variables. یعنی یہ آپ کی ویریبلز کے درمیان ہے اور اس کی جو کریکٹر ہے اس کو میجر کرنے کے لیے جو ٹیکنیک یوز کی جاتی ہے اسٹیٹسٹک میں وہ ریگریشن کہلاتی ہے. On the other hand, regression finds the best line that predict dependent variable from the independent variable, and the decisions of which variable is called dependent and which called independent is an important matter in regression, as it will get a different best fit line if we exchange the two variables, dependent to independent and independent to dependent. The line that best predict independent variable from dependent variable will not be the same as the line that predict dependent variable from the independent variable. تو اس کے کچھ مقاصد ہیں. یعنی ہم ریگریشن انالیسز کرتے ہیں تو ریگریشن انالیسز کے لیے کہ کچھ آبجیکٹیوز ہیں. تو جو پہلا آبجیکٹیو ہے ریگریشن انالیسز از یوز ٹو ایکسپلین دی ویریبلٹی ان a dependent variable by mean of one or more of independent variable and to analyze relationship among variables to answer the question of how much dependent variable change with the change in the dependent variable. یعنی یہ بیسیکلی ہمیں یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے انڈیپینڈنٹ ویریبل میں جتنی تبدیلی ہوگی کیا اتنی ہی تبدیلی ڈپینڈنٹ ویریبل میں بھی ہوگی یا نہیں ہوگی. مثال کے طور پر اگر انڈیپینڈنٹ ویریبل میں چینجنگ جو ہے وہ پازیٹیو ہو رہی ہے تو انڈیپینڈنٹ ویریبل میں جو پازیٹیو چینج ہو رہا ہے اس کے پازیٹیو چینج کی وجہ سے جو ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے وہ بھی کیا پازیٹیو چینج ہوگا, اور اگر وہ پازیٹیو چینج ہوگا تو اس میں کس حد تک پازیٹیو چینج آئے گا. یا دوسری طرف اگر ہم بات کریں کہ انڈیپینڈنٹ ویریبل میں اگر پازیٹیو چینج سے کیا یہ ایسا پاسبل ہے کہ ڈیپینڈنٹ ویریبل میں کوئی نیگیٹو چینج آ رہا ہو. تو اس طرح کی جو سچویشن ہے اس کو میئر کرنے کے لیے ہم ریگریشن انالیسز جو ہے وہ یوز کرتے ہیں, اور یہ ریگریشن انالیسز کا ایک آبجیکٹیو بھی پرائمری آبجیکٹیو بھی ہے. ٹھیک ہے. The primary objective of regression is to develop a relationship between a response variable and the explanatory
variable for the purpose of prediction assumes that a functional relationship exists and alternative approaches are superior. Why do we use regression analysis? Regression analysis estimates the relationship between two or more variables and is used for forecasting or finding cause the and effects relationship between the variables. ये variables के दरमियान cause और effects का जो relationship पाया जाता है इसको measure करने के लिए हम regression analysis use करते हैं and it indicates the significant relationship between variable. It indicates strength of impact of multiple variables on dependent variable कि अब आपके पास मुख्तलिफ किस्म के वेरिएबल्स हैं उसका किस हद तक इम्पैक्ट जो है वो दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर आ रहा है तो इसकी स्ट्रेंथनेस को या उसकी वीकनेस जो है उसको चेक करने के लिए हम रिग्रेशन जो है उसको यूज करते हैं जब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिग्रेशन की तो लीनियर रिग्रेशन है और इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली नोन मॉडलिंग टेक्निक यूज इन स्टैटिस्टिक लॉजिस्टिक रिग्रेशन है पॉलिनोमियल रिग्रेशन है स्टेप वाइज रिग्रेशन रिज रिग्रेशन लेसो रिग्रेशन एंड इलास्टिक नेट रिग्रेशन 7 डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो यूज़ होती हैं लेकिन मोस्टली स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो रिसर्च है उसमें हम लीनियर रिग्रेशन जो है वो सोशल साइंसेस के अंदर इस्तेमाल करते हैं linear regression it is the most commonly used type of regression in this technique the dependent variable is continuous and independent variable can be continuous or discrete and the nature of regression line is linear so linear regression establish a relationship between dependent variable and one or more independent variable using best fit straight line and it's also known as a regression line. Logistic regression is the second type of regression and it is used to describe data and to explain the relationship between dependent binary variable and one or more nominal, ordinal, interval and ratio level independent variables. Polynomial regression is a form of regression analysis in which the relationship between independent variable x and dependent variable y is modeled as an nth degree polynomial in x. And this type of regression fits a non-linear relationship between the value of x with the corresponding values of y. Stepwise regression is the fourth major type of regression and it is the method of fitting a regression model in which the choice of predictive variable is carried out by an automatic procedure. In each step, a variable is considered for addition or subtractions from the set of explanatory variable based on some pre-specified criteria. The general idea behind this procedure is that we build our regression model from a set of predictor variables by entering and removing predictors in our model in a stepwise manner until there is no justifiable reasons to enter or remove any more. The fifth type of regression is a ridge regression and it is a technique for analyzing multiple regression data that suffer from multicollinearity and independent variables are highly correlated. When multicollinearity occurs, least square estimates are unbiased, but their variances are large so that they may be far from the true value. By adding the degree of bias to the regression estimates, ridge regression reduces the standard errors. Lasso regression is the sixth type of regression and lasso or lasso stands for least absolute shrinkage and selection operator. Lasso is the abbreviation. So, and it is a method that performs both variable selection and regularization in order to enhance the prediction accuracy
and interpretability of statistical model, and it produce. This type of regression use shrinkage. Shrinkage is where data values are shrunk toward a central point like the mean. Elastic net regression. The type of regression is a hybrid of lasso and ridge regression technique, and it is useful when there are multiple features which are correlated. Now we are going to discuss about the last topic, and it's a p-value. The p-value is the level of marginal significance within a statistically hypothesis representing the probability of occurrence of given event. This value is used as alternative to rejection point to provide the smallest level of significance and which the null hypothesis would be rejected. A p-value is used in hypothesis testing to help researchers support or reject the null hypothesis. It is evidence against the null hypothesis. A relatively simple way to interpret p-value is to think of them as representing how likely a result would occur by chance. For a calculated p-value of 0.01, we can say that the observed outcomes would be expected to occur by chance only 1 in 100 times in repeated tests on different samples of the population. Similarly, a p-value of 0.05 would represent the expected outcomes to occur by a chance only 5 times out of 100 times in repeated test. In case of p-value 0.01, the researcher is 99% confident of getting similar result if same test is repeated for 100 times. Similarly, in case of p-value 0.05, the researcher is 95% confident, and in case of p-value 0.001, and the researcher will be 999% confident of getting similar result if same test is repeated for 100 times and 1000 times respectively. तो ये अब आपके पास कुछ असेसमेंट के क्वेश्चंस हैं. इन क्वेश्चंस को बेशक आप इनके आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में हमें दे दें, तो हमें पता लगेगा कि इस लेक्चर से आप किस हद तक मुफीद आपके लिए साबित हुआ है, और नई लेटेस्ट आइडियाज़ भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर करें ताकि हम आपकी नीड के अकॉर्डिंग जो है वो नए जो कंटेंट हैं उसको लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हों. इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे एक नए